अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे बाशूर सामीन का बाशूर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। सामीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समाअत फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416 773-766-1416 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सामीन, हमारे 14 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पे या गूगल पे टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें प्लेयर्स, सहाफ़ी, दानिश्वर, शायर, पॉलिटिशियन, फ़नकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान या कोई ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान में लेकर आएँ, उनकी सैर गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। सामीन, आपको जैसे कि पता है कि अपने प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं। मुनीफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, हर इतवार को अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करते हैं। तिलावत सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और खामोशी इख्तियार कीजिए। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم۔ जज़ाकल्लाह मुनीफ सिद्दीकी कि आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। मेरे जितने भी लिसनर्स ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है, फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है, प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए और प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्त अहबाब के साथ। इस प्रोग्राम का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, एक एक अल्फाज बड़ा कीमती है और हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। तो सामीन, आज अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में हमने आज दावत दी है पाकिस्तान कराची से, लियारी से एक बहुत ही ज़बरदस्त बॉक्सर, नौजवान बॉक्सर जनाब कैसर अली कलंदर साहब को अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी पे खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर अली कलंदर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप कैसर अली? ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, नौजवान आप बॉक्सर हैं, उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं आपकी। तो पहले मैं ये बात कहूँगा कि मैंने जब आपकी पहले पिक्चर देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मोहम्मद अली किले को सामने अपने देख रहा हूँ। इसकी क्या वजह है कि आपने गेटअप ऐसा रखा हुआ है, अपना लुक्स ऐसे रखे हुए हैं कि आप मोहम्मद अली लगें? बॉक्सर तो आप हैं ही, मोहम्मद अली लगें, इसकी क्या वजह है, ये बताइए हमारे लिसनर्स को। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मदद किया। यू वेलकम सर। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा इंटरनेशनल बॉक्सर है और नादिर बलोच मेरे कज़न है, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर है। अच्छा, तो एक दिन मेरे वालिद फैमिली बैकग्राउंड आपका बॉक्सिंग जी बॉक्सिंग में विरासत में, बस हमारी पेंडिंग इंटरनेशनल बॉक्सर है। जी जी। वो बात ये कि जब पहली मरतबा मेरे वालिद साहब के दोस्त ने एक पिक सेंड किया था, जो मोहम्मद अली किले साहब की पिक थी ना, जो मुझे सेंड किया था, तो मैंने वो पिक देखा तो मैंने झटका खा लिया। मैंने देखा ये तो मेरा हम शक्ल है। उसमें मेरी वजन भी जी जी। उस टाइम तो मेरी वजन भी बहुत 100 किलो मेरा वजन था। तो जब मैंने उसको देखा मैं तो जी। हेलो कैसे साहब की आवाज? हेलो जी, कैसे साहब की आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरा वजन 100 किलो का था, उस टाइम जब मोहम्मद अली किले की पिक मैंने देखी तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर लिया। अच्छा। एक शौक मुझे पैदा हुआ, ऐसा शौक पे जुनून पैदा हुआ बस। और जब मैंने मोहम्मद अली किले की पिक को देखा, मैंने झटका खा लिया। इतनी देखो ये तो मेरा बिल्कुल शक्ल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, पूरा शक्ल है मेरा। तो मैंने ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। वहां से मैं बस ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। मैं
یہ جنون مجھے ملا جب میں رنگ میں پٹور کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ محمد علی قلعہ واپس آ گیا. رنگ میں جب پٹور کرتا ہوں تو سب کہتے ہیں کہ محمد علی قلعہ واپس آ گیا دوبارہ. زبردست. بس یہ پاکستان میں یہ وسائل نہیں ہے کہ ہم آگے جا سکے نا. یہ سب دفاعات وغیرہ سرکاری سب بند ہو چکے ہیں. تو میرا پاکستان گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جو یہ بڑے بڑے دفاعات ہیں جیسے کہ پاکستان ایئر فورس ہو گیا, پاکستان نیوی ہو گیا اور کیپٹی ہو گیا, PIA ہو گیا, یہ کال دی جائیں. ہم انشاءاللہ مزید محنت کریں گے, آگے بڑھیں گے, اپنا ملک کا نام روشن کریں گے. پاکستان کا محمد علی واپس جنم لے کے آ گیا پاکستان میں. بس سپورٹ ہونا چاہیے. سپورٹ ہونا چاہیے. کیسر یہ بتائیے کہ کیونکہ باکسنگ جو ہے بڑا مہنگا کھیل ہے, اس کے لیے بڑی چیزیں چاہیے, بڑی فیسلٹیز چاہیے آپ کو. سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہوئی کوئی, کیونکہ لیاری تو پیپلز پارٹی کا کہتے ہیں گڑھ ہے, وہاں پر بہت زیادہ ان کے امیدوار ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں پر پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. گورنمنٹ بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی, کوئی آپ کو مدد حاصل ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہاں ابھی تو بہت بہتر ہے, پہلے سے اچھا ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ صحیح چل رہا ہے ہمارے ساتھ. بس تھوڑا سپورٹ ہونا چاہیے, ہم باہر آ جائیں کھیلے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں آنا چاہتا ہوں, میں امریکہ کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور محمد علی کے لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا فیس بالکل محمد علی قلعے سے ملتا جلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں خود تھوڑا سا دھوکہ کھا گیا. ہمارے لسنر بھی آپ کی سلائڈ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بالکل چہرہ محمد علی قلعے سے بالکل ملتا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے کوئی رشتہ دار یا آپ کی کسی فیملی سے بالکل سیم. اور آپ جس طرح رنگ کے اندر رننگ کرتے ہیں, بھاگتے دوڑتے ہیں, موومنٹ آپ کی بالکل ویسی ہی ہے. کیسر علی یہ بتائیے کہ آپ نے بڑے میڈل وغیرہ بھی جیتے ہیں, گولڈ میڈل بھی سندھ سے جیتے ہیں آپ نے چمن میں بھی سلور میڈل جیتا. اس کے بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیں کہ ابھی تک کتنے میڈل آپ جیت چکے ہیں؟ میں نے پہلے 5 میڈل جیت چکا ہوں. پہلے میں نے آلسن گولڈ میڈل کیا تھا, اس کے بعد میں چمن جا چکا ہوں, بلوچستان چمن. پنجاب میں بھی میں نے کھیلا, ہری پور میں گولڈ میڈل اٹھائے ہیں, اور آل کراچی کے رہے, اور نیشنل کی طرف پاکستان نیشنل بینک کی طرف سے پائٹے کھیلے ہیں میں نے, اور سے سینئر جونیئر پائٹے کھیلے, کیونکہ میں 12 سال سے باکسنگ کرتا آ رہا ہوں. جونیئر تو ابھی سینئر ہو گیا. زبردست. تو یہ بتائیے کیسر کہ فٹنس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے تو بڑی چیزیں درکار ہیں, اس میں آپ کی غذا بھی شامل ہے, آپ کی فٹنس ہے. تو کتنے ٹائم آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, غذا کو کس طرح متوازن رکھتے ہیں اپنی؟ صبح سر ہم 3 کلومیٹر بھاگتے ہیں فٹنس کے لیے, اور شوڈو باکسنگ کرتے ہیں جس کے محمد علی قلعے صاحب رنگ میں پٹور کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ میں یہ پٹور کرتا ہوں فٹنس کے لیے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ڈائٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. ڈائٹ کے لیے تو یہ کچھ یہاں پر نظام نہیں ہوگا, سپورٹ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آگے ضرور بڑھیں گے ہم. انشاءاللہ بالکل. کیسر علی آنے والے وقتوں میں آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ کیا آپ نے ایک گول فکس کیا ہے کہ آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی نمائندگی؟ اور اس کے لیے عامر خان کا بھی بڑا نام آ رہا ہے کہ وہ بھی پاکستان میں ٹیلنٹ تلاش کر رہے ہیں. کوئی آپ نے کانٹیکٹ کیا عامر خان سے؟ کیونکہ وہ بڑی زبردست فائٹ کر چکے ہیں اور بڑا وسیع تجربہ ہے. آپ کی آرگنائزیشن نے یا سندھ گورنمنٹ نے آپ نے ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستان میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ باکسرز تلاش کریں؟ اور بالخصوص لیاری تو مشہوری ہے فٹ بال کے اور باکسنگ کے حوالے سے, ایسا کچھ اقدام کیا آپ نے؟ ابھی تک تو نہیں ہوا, انشاءاللہ ضرور ہوگا, کیونکہ میرے والد صاحب بھی کچھ انٹرنیشنل باکسر رہ چکے ہیں. کریم بلال ان کا نام ہے, جی کریم صاحب لیاری سے تعلق ہے ان کا بھی. تو ابھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں سر نا. تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں لمبی قلعے میں واپس جنم لے کے آیا, پاکستان میں پیدا ہوا. تو کیسر یہ بتائیے کہ اگر آگے چل کے کچھ حکومت سپورٹ کرتی ہے اور ساری چیزیں کرتی ہے, جیسے ابھی پینڈیمک چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے ساری چیزیں بنے, تو آپ کس طرح یہ چیزیں مینیج کر رہے ہیں اپنی, کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں؟ بس میں محنت کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کے لیے جان کی بازی لگاؤں گا. اپنے پاکستان کا نام اور پوری دنیا میں مشہور ہوں گا. دنیا والے جان جائے کہ پاکستان میں بھی محمد علی قلعہ آ گیا. ہاں نہیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کو پہلی نظر میں یہی سمجھتا ہے کہ محمد علی کو دیکھ رہے ہیں سامنے نا, اور آپ کی جو جی
मैं सेम बिल्कुल मोहम्मद के लिए पेस बिल्कुल मतलब बिल्कुल आप देखो जरा, मैं उसकी तरह फुटवर्क करता हूँ, उसकी तरह रस्सियां चलाता हूँ. अगर ये बस मेरे नसीब में नहीं था, अगर वीडियो कॉल होता तो लोग मुझे देखते वाकई कहते ये मोहम्मद अली किले वापस दोबारा आ गए हैं. क्या सर ये बताइए, क्योंकि ये बॉक्सिंग एक बड़ा महंगा खेल है, तो आप किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, किस तरह कौन लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरह आप करते हैं गुजर बसर, क्या आप साथ में कोई जॉब भी करते हैं? क्योंकि इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा भी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, आपको कोच की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें किस तरह करते हैं आप? सर जी बस ये मेरा दिल है, मेरा बर्दाश्त है, मेरा जुनून है. हमारे कोच उस्ताद पिता है, उस्ताद शेर मोहम्मद है, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमें मेहनत देते हैं. हमारा अपना क्लब है, हम तो रोड में ट्रेनिंग करते थे, अभी हम लोग को क्लब मिल गया है ना, तो ये बर्दाश्त होना चाहिए. बॉक्सिंग ऐसा गेम है ना, बर्दाश्त होगे तो आप आगे खेलोगे, जब बर्दाश्त नहीं होगा तो इनसे नहीं खेल सकते. जी. क्या सर ये बताइए कि कितनी उम्र से आपने बॉक्सिंग लड़नी शुरू की? अभी आपकी कितनी एज है? मेरे ख्याल में अंडर 20 हैं आप, लेकिन हमारे लिसनर को बताइए कि कितनी उम्र से आपको ये शौक हुआ कि बॉक्सिंग अब मुझे लड़नी चाहिए, खेलना, ये खेल को अपनाना चाहिए? सर जी मैं 12 साल से मेरा बॉक्सिंग का शौक हुआ. अभी मैं आपको बताऊंगा किस वजह से शौक हुआ. वही जो जब लोगों ने मुझे बताया कि यार आप मेहनत करो, आपका शक्ल तो मोहम्मद अली किले से बिल्कुल मिलता है, तो मैंने मेहनत करना जबरदस्त शुरू किया. क्योंकि उस टाइम मेरा वजन भी बहुत था, 110 किलो था, तो मेरे से जंपिंग नहीं होता था. मैं जब ट्रेनिंग करने जाता था तो लोग मुझ पर हंसते थे, देखते थे ये कभी नहीं बन सकता, मगर मुझे अपने अल्लाह ताला पर यकीन था. एक दिन मैं मोहम्मद अली किले बन के दिखाऊंगा पाकिस्तान को. अभी भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मजीद ट्रेनिंग करूंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा पूरी दुनिया में. बहुत शुक्रिया कैसर अली कलंदर, आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया, और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं. आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, लियारी का नाम रोशन करें, और इसी तरह कामयाबियां हासिल करते रहें. और यकीनन जल्द से जल्द ये कोरोना जब ख़त्म होगा, आप दोबारा भरपूर फॉर्म के अंदर आएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी ओलंपिक्स में भी करेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक में भी गेम शामिल है, और यकीनन आगे चल के आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया. अल्लाह हाफ़िज़. सामीन, हमारे साथ जनाब कैसर अली कलंदर बॉक्सर हैं. 12 साल की उम्र में इन्होंने बॉक्सिंग लड़ना शुरू की, और आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बहुत सारी जगह से गोल्ड मेडल लिए हैं, सिल्वर मेडल लिए हैं. यकीनन आगे चल के पाकिस्तान का एक सितारा है और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा. अहम गुफ्तगू अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से हम अभी कुछ ही देर में आपके साथ करेंगे. डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब हमारे दरमियान में होंगे. सामीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, और कराची की भी जो कोरोना के हवाले से पाबंदियाँ, एक नाइंसाफ़ी हुई है कराची के साथ दोबारा, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, और कराची वालों की बेहिसी पे भी गुफ्तगू करेंगे. हमारे साथ रहिए. आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत सारी मुफीद मालूमात आपको फराहम करनी है, तो एक एक अल्फाज, एक एक लम्हा हमारे प्रोग्राम का बड़ा कीमती है. तो हमारे साथ रहें, प्रोग्राम को शेयर करें. मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है, सबको खुशामदीद कहते हैं, सबको वालेकुम सलाम, और सबका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जो आपने हमारे प्रोग्राम के लिए स्पेंड किया. एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, जिसमें हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेजेंट ट्रैवल. हमारे एड स्पॉन्सर हैं जनाब चांदी बट्टी के मिर्ज़ा साहब, डे फ्रेश मिल्क और फ्रेस्को निम्को, जो अब अमेरिका में भी आ चुकी है और ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. सुनिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa,
and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. मोज़िज़ सारफीन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है। आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and magical saffron. Day-fresh flavored milk. Doodh with an attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर हूट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज्जत से भरपूर। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क। तो सामीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने प्लेजेंट ट्रैवल। हमारे एक और ऐड था खूबसूरत सा फ्रेस्को निम्को, जो आपको हर किसी देसी स्टोर पर इजीली मिल जाएगी। दही बूंदियाँ और निम्को से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। डे फ्रेश मिल्क बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत मुफीद है, कैल्शियम प्रोटीन से भरा हुआ है और बड़ा अच्छे फ्लेवर्स हैं इनके पास। आप यकीन बच्चों को भी दीजिए, ख़ुद भी टेस्ट कीजिए, बड़ा मज़ेदार इनका ये प्रोडक्ट है। दूसरा, चांदनी बोती के शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए बेहतरीन मलबूसात इनके पास मौजूद हैं, तो मिर्ज़ा साहब से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। आज के प्रोग्राम में सामीन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिकागो के जो मेरे जितने भी लिसनर्स हैं और पूरे अमेरिका में जहां सुन रहे हैं, प्लीज़ केयर कीजिए। कोरोना बहुत तेज़ी से दोबारा फैल रहा है। कल भी तकरीबन 13,000 के करीब कोरोना के पेशेंट थे, मुतासर हो रहे हैं लोग। तो ऐसी जगह जहाँ पर आवाम है, रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ नहीं जाएं। अपनी एहतियात करें अपने लिए, अब दूसरे लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और आपकी सेहत। कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है। तो प्लीज़ केयर कीजिए। हमने इसी सिलसिले में डॉक्टर एमिन को पिछले प्रोग्राम में ज़हमत दी थी, उन्होंने बहुत अच्छी अवेयरनेस आपको दी थी। तो इसी तरह वक्तन फ़वक्तन हम डॉक्टर एमिन को ज़हमत देते रहेंगे और नई अपडेट्स जो आ रही हैं और कोरोना के
کے حوالے سے کوئی ویکسین بھی تیار ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ دسمبر تک آ جائے گی. اگر ایسی کچھ اطلاعات ہوتی ہیں ہم فوراً ڈاکٹر ایمن ایک ماہر ڈاکٹر بھی ہیں, انہوں نے کرونا کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہیں, تو پلیز کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر استعمال کیجیے, گلوز پہنیجیے, ماسک لگائیے, ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجیے, شاور لیجیے اگر کہیں ایسی جگہ آپ بیٹھ کر آئیں یا کہیں ایسی جگہ سے آئے ہیں کہ محسوس کرتے ہیں کپڑے اپنے فوراً لانڈری میں ڈالیے, تو پلیز احتیاط ضرور کیجیے. یہ کیسز بڑے خطرناک ہیں, حد تک جو بڑے ہیں شکاگو میں ایک یہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں, اور پورے امریکہ میں پاکستان میں بھی اسی طرح کی احتیاطی تدابیر ہیں. میں اس پر بعد میں کراچی کے حوالے سے گفتگو کروں گا. آج ہم نے پروگرام میں زحمت دی ہے اور اکثر بیشتر زحمت دیتے رہتے ہیں. ڈاکٹر ظفر بخاری اکنامسٹ ہیں اور پاکستان امریکہ کی جو اکنامی ہے اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں, پالیٹکس پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا پروگرام بھی جوائن کیا ہے. یونیورسٹی شکاگو اور دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچر بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود آداد صلاحیت دی ہیں, اور ہماری کمیونٹی, پاکستان کمیونٹی بالخصوص شکاگو کی ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ڈاکٹر ظفر بخاری جیسے لوگ موجود ہیں اور ہمارا پروگرام جوائن کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے اور بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج دوبارہ انہوں نے ریڈیو اے زندگی ویب ٹی وی شکاگو جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہم بہت زحمت دیتے ہیں, آپ کی بہت زیادہ مصروفیات میں سے آپ بڑا اپنا قیمتی. نہیں, آپ کا ہی بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ کے پروگرام کو اور مزید اس کو ترقی دے. آمین آمین. ڈاکٹر صاحب, بڑی اہم گفتگو, آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شدید عذاب کے مارکے کے بعد جو بائیڈن جو عمر رسیدہ بھی ہیں بہت تاریخ کے اور بہت زیادہ ووٹ بھی لی ہیں, آپ انتخابات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینسلوینیا, جارجیا, مشیگن میں ٹرمپ صاحب کو تحفظات ہیں, وہ جانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ عدالت سے رجوع کریں گے. آپ ان انتخابات کو کس اہمیت کا حامل دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اور بالخصوص امریکنز کے لیے, کہ یہ ان کا آنا ڈیموکریٹ کا خوش آئندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹرمپ کا ہارنا اچھا ثابت ہوا ہے, نہیں اچھا ہوا ہے؟ اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے ایسے یونیک الیکشن تھے جہاں پر کہ قوم یقیناً ڈیوائیڈڈ تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنا بھی الیکٹ ہونا جو تھا وہ ایک امریکن قوم کے لیے وہ ایک طریقے سے ایک ایسا فیکٹر تھا کہ جہاں پر کہ آلریڈی انہوں نے قوم کو ایک طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا تھا. اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہسٹوریکلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیس ہے وہ نارملی وہ بیس ہے جو کہ رورل امریکہ ہے, اور رورل امریکہ کی جو نیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن ہے وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ سینٹ میں اور ہاؤس میں تو ہو جاتی ہے, لیکن بہت سارے جو دوسرے میٹرز ہیں وہ نارملی جو اربن امریکہ ہے, لارج سٹیز ہیں جس میں کہ, تو وہاں پر ڈیموکریٹس کا ہمیشہ سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو الیکشن تھے اس لحاظ سے تو بالکل ایک سمجھیں کہ امریکہ کے اندر ایک طریقے سے دو امریکن تھاٹ پروسیس جو تھے وہ کریٹ ہو گئے. اب جہاں تعلق ہے اس چیز کا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں رہ گئی ہے سوائے اس کے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں کہ انہوں نے الگ بڑی کہ سال ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ووٹنگ ہوئی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تھوڑی آواز ڈسٹرب ہوئی. آپ نے کہا نا کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں وہاں سے ذرا دوبارہ سے کنٹینیو کر دیجیے گا, آپ کی تھوڑی آواز بریک ہو گئی تھی. جی اچھا, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نارملی بس یہ ویسے ہوا ہے اس دفعہ کہ اس دفعہ ایک تو کرونا کی وجہ سے میل ان بیلٹس بہت زیادہ گئے, ایک تو یہ ریزن تھی. دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ جو سٹیز کے اندر جو ڈیموکریٹک بیس تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو بہت زیادہ تیار کیا کہ وہ لوگ جائیں اور جا کے ووٹنگ میں حصہ لیں. تو اب یہ دیکھیں کہ امریکن ہسٹری کا یہ بہت بڑا تو نہیں لیکن ون آف دا بگ سمجھیں ٹرن آؤٹ یہ الیکشن تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں ڈیموکریٹس کو یقیناً فتح ہوئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو 70 ملین وہ رورل امریکن ہیں ان کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ بائیڈن نے یہ ایک بہت ہی اسمارٹ ڈیسیژن لیا ہے کہ انہوں نے ایک انکلوژن کی بات کی ہے پہلے دن ہی, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم ان لوگوں کو بھی, میں ان کا بھی پریزیڈنٹ ہوں گا جن لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا. اب جہاں تعلق ہے اس چیز کا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جہاں تک یہ ہے کہ وہ
اس کو لے کے جائیں گے کورٹس میں, تو اس کے اندر بہت کم اس میں چانس رہ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جو الیکشن میں اگر کوئی فراڈ کا ایلیمنٹ بھی تھا تو وہ اتنا زیادہ ویزیبل نہیں تھا اس طریقے سے کہ اس کو کورٹس جو ہیں وہ ٹیک اپ کریں گی. نو ڈاؤٹ کچھ اسٹیٹس میں کورٹس ٹیک اپ کر لیں گی, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہی ہوگا کہ ان کو یہ چیز ایکسپٹ. جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ اس میں اب 2 ڈائمینشنز ہم دیکھ سکتے ہیں, ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ کی اور ریپبلکن پریزیڈنٹ کی, جو اس وقت 2 یہ کینڈیڈیٹس تھے. ریپبلکن پریزیڈنٹس میں نارملی ان کا یہ رہا ہے کہ یہ زیادہ تر اینٹائی وار قسم کی سچویشن رہی ہے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو انہوں نے پچھلے 5 سال میں کسی قسم کی کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کو انہوں نے نہیں پروموٹ کیا جس میں کہ کسی بھی جگہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ صرف مڈل ایسٹ کی وارز میں ہی ہمیں جو ہے $8 ٹریلین کی ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جو کہ بالکل ویسٹ گئی ہے. اور جہاں تعلق ہے ڈیموکریٹس کا, تو ڈیموکریٹس کا یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کا ایک اپنا ایک سسٹمیٹک سٹائل ہے کام کرنے کا. جیسے ایک بیوروکریسی ہوتی ہے, اس میں رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں, سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں جو امریکن پالیسیز آلریڈی ڈیزائن ہو چکی ہیں, ریلیشنز کے لیول پہ فرق تو پڑتا ہے. لیکن اگر ہم ایون پچھلے سمجھیں کہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر ہم پریزیڈنٹ اوباما کا اگر ہم ایرا دیکھیں تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کم وارز اور کم ڈسٹرکشن نہیں ہوئی, جہاں پر کہ سیریا میں ہوئی. اور سیریا کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ لیبیا میں کس طریقے سے وہاں پہ ایک اچھے خاصے کنٹری کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا, کرنل قذافی کو مرڈر کر دیا گیا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم لوگ ہر 4 سال کے بعد جو ہے, خاص طور پہ جو ہم لائک ساؤتھ ایشین ہیں, جس میں کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے پاکستانیز بھی ہیں, ہم لوگ ایک سمجھے ایک طریقے کا رائٹ آفٹر الیکشن جو ہے ہم ایک رومانٹسزم کریٹ کر لیتے ہیں, جو کہ ہم نے کریٹ کیا پچھلے بہت سارے سالوں میں, پریزیڈنٹ بش سے لے کے پریزیڈنٹ کلنٹن سے لے کے اپ ٹو پریزیڈنٹ اوباما اینڈ آل دوز تھنگز. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے اگر ہم کاؤنٹ کریں پریزیڈنٹ کارٹر کے ایرا سے مڈ 70s سے لے کے آج تک اگر ہم دیکھیں تو 45 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. 45 سال کے عرصے میں جو 2 دنیا کے میجر ایشوز ہیں, کشمیر اور فلسطین, اس کے اوپر کوئی بھی پروگرس نہیں ہو سکی. دکھانے کے لیے بہت سارے پولیٹیشینز الیکشن لڑنے سے پہلے وہ اس قسم کے بیانات ضرور دیں گے کہ جس میں کہ وہ کہیں گے کہ جی ہم اس ایشو کو ہم ایڈریس کریں گے یا کریں گے, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے تو وہ ایشو بھی جو ہے وہ بیک برنر پہ چلا جاتا ہے. 45 سال کی جو میرے اپنے ہوش کی ایگزامپل ہے کہ میں یہ پچھلے 45 سال سے ہی ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا انٹرنیشنل. ڈومیسٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو ایک کامن آدمی ہے, کامن امریکن جو ہے, اس کی زندگی میں کسی بھی پریزیڈنٹ کے الیکٹ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کے حساب سے ایک ایسا خوبصورت کنٹری ہے کہ جہاں پر کہ اگر ہم ان کا سسٹم آف گورننس اگر ہم دیکھیں, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ ینگ جنریشن جو کہ اب ہمارے آگے کے ابھرتے ہوئے لیڈرز ہوں گے, ہمارے اور آپ کے بچے ہوں گے وہ, اور آگے چل کے بلکہ ان بچوں کے بچے بھی یقیناً ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہاں پر ایک بہت اچھی اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 2008 میں پریزیڈنٹ اوباما کا الیکٹ ہونا, اور اس کے بعد پھر اس ایرا میں کمالا ہیرس کا الیکٹ ہونا. تو یہ اگر ہم اس ڈائمنشن کو اگر ہم صرف ایک کمپارٹمنٹ میں رکھ کے یہ سوچیں کہ نہیں یہاں پر بھی اپرچونٹی موجود ہے کلرڈ لوگوں کے لیے کہ وہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. اب وہ کس طریقے سے پہنچتے ہیں یہ ہمارے اپنے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. میں بلکہ آپ سے کہوں گا اسٹارٹنگ سے کرتے ہیں کہ کس طرح انتخابات میں ہمارے جو دیکھیں 3rd جنریشن تقریباً چل رہی ہے, جو میری ناقص معلومات میں تقریباً آ گئی ہے, چاہے وہ بچے بھی 5-6 سال کے ہوں 3rd جنریشن, لیکن اگلے 10-15 سال کے اندر بچے جو ہیں ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے اور انتخابات لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں گے. تو آپ ہمارے لسنر کو بتائیں گے کہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آیا کتنی جنریشن کے بعد پریزیڈنٹ
بن سکتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں, سینیٹر بن سکتے ہیں, کانگریس مین بن سکتے ہیں, اپنے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو بن سکتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے لوگ بھی اپنے بچوں کو تیار کریں آگے امریکی سیاسی دھارے میں شامل ہونے کے لیے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. نہیں بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے پریزیڈینشیل سسٹم آف گورنمنٹس کی طرح امریکہ کا بھی جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ 3 پلرز پہ ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے, جس میں کہ سب سے پہلے آ جاتا ہے اپنا کانگریس. آپ کی کانگریس, اسے ہم یو ایس کانگریس کہتے ہیں, کانگریس کے ساتھ سینٹ ہے. تو یہ سمجھیں یہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیجسلیٹو باڈی ہے امریکہ کی. اس کے بعد دا نیکسٹ پلر ہے آپ کا, وہ ہے پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے, جو کہ ایگزیکٹو آفس ہوتا ہے. تیسرا پلر ہے یہاں کا, وہ ہے جوڈیشری. ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پلر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. مقصد یہ کہ کانگریس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کر سکتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانگریس کے کسی بھی پاس کیے ہوئے رول کو جو ہے وہ ویٹو کر سکتا ہے اور وہ اس کو کم کر سکتا ہے. اس طریقے سے جوڈیشری کا بھی ہے. جوڈیشل جو ہے یہ کانگریس کو اور کانگریس جوڈیشری کو, یہ دونوں ایک دوسرے پر چیک رکھتے ہیں. اس طریقے سے جوڈیشل سسٹم میں یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو پہ اور ایگزیکٹو جو ہے یہ اپنا جوڈیشری سسٹم پہ رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لیے اور ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ان تینوں سسٹمز کے اندر الگ الگ ترقی کرنا بالکل پاسبل ہے 100%. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ امریکہ کا جو ایگزیکٹو باڈی ہے, پہلے ایگزیکٹو باڈی امریکہ کی وہ ہے جس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ایک ہوتا ہے, اس کے بعد 50 اسٹیٹس آ جاتی ہیں, 50 اسٹیٹس کے گورنرز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر 90,000 تقریباً 50 یا 60 کے قریب آپ کی جو ہے یہ اسمال گورنمنٹس آ جاتی ہیں. ان اسمال گورنمنٹس میں تقریباً آپ ایسے چلتے ہیں کہ آپ کے ہاں جیسے 3000 کے قریب آپ کے ہاں یہ گورنمنٹس ہیں آپ کی جو کہ کاؤنٹی کہلاتی ہیں. تقریباً امریکہ میں 3000 کاؤنٹیز ہیں. پھر کاؤنٹیز کے نیچے پھر آپ یہ دیکھیں میونسپل گورنمنٹس آ جاتی ہیں جو کہ تقریباً 20,000 کے قریب ہیں. میونسپل گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں سٹی گورنمنٹ, جیسے سٹی آف لنکن ووڈ ہے, سٹی آف اسکوکی ہے, سٹی آف شکاگو ہے. تو یہ آگے سے پھر سٹی گورنمنٹس آ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آتے ہیں امریکہ کے اندر تقریباً کوئی 12,500 کے قریب اسکول ڈسٹرکٹس ہیں. اب یہ دیکھیں اسکول ڈسٹرکٹ اٹ سیلف از اے انڈیپینڈنٹ اینٹی آف دا گورنمنٹ. یہ ایک بڑا اچھا اس لحاظ سے سسٹم ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں تقریباً پھر ایک اسپیشل ڈسٹرکٹس آ جاتے ہیں. سٹی ڈسٹرکٹ کے بعد اسپیشل ڈسٹرکٹس وہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی کمیونٹی میں اگر کسی چیز کی کوئی کمی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک اسپیشل ڈسٹرکٹ یا اسپیشل ایک گورنمنٹ کریٹ کر دی جاتی ہے جو کہ زیادہ تر ڈیل کرتی ہے ویسے وہ واٹرز اور سیوریج کے ساتھ. تو وہ بھی اپنا ایک انڈیپینڈنٹلی وہ اپنا یہ کام کرتے ہیں. تو یہ سب ملا کے یہ 90,000 بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے ینگ بچوں کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو سٹی لیول پہ جو ہے اپنا ٹرائی کریں, اپنے اسمال جو یہ ہمارے سبربز ہیں اس کے وہ کونسل مین بنیں یا اس کے وہ میئرز کے لیے جائیں. اس کے بعد پھر جو یہ تمام یہ تو ایگزیکٹو کا سٹرکچر ہے جو میں نے آپ سے ڈسکرائب کیا ہے, لیکن ان کا جو ایگزیکٹو کا ایکسپیرینس ہوگا خاص طور پہ کسی بھی میئر کے آفس کے اندر ایز اے سمجھیں کہ سٹی کاؤنسل مین کام کرنے کا, تو یہ ایک بڑا اچھا یونیک ایکسپیرینس ہوگا ایک نوجوان آدمی کے لیے اور ایک نوجوان ہماری لڑکیوں کے لیے بھی. ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں لیجسلیٹو باڈی میں تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے آپ کے بچے چونکہ دے آر بورن سٹیزنس, لیکن وہ بچے جو کہ فرض کریں اگر بورن سٹیزن نہیں بھی ہیں تب بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ایس کانگریس مین بننے کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے اس کے لیے 5 ایئرس کی آپ کی سٹیزنشپ کی اپنا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ 5 سال یو ایس سٹیزن رہے ہو اگر آپ امیگرینٹ ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 25 ایئرس ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ ہر کاؤنٹی میں ڈفرنٹ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جو کہ جس سے ہم کہتے ہیں لیجسلیٹو ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں. تو ان ڈسٹرکٹ کے اندر پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں کانگریس مین کا وچ از اے یو ایس کانگریس مین. اس کا ایک تو یہ ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن جو اسٹیٹ کی ڈائمینشن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کاؤنٹی کے اندر تقریباً ڈبل جو ہے وہ پھر آگے اسٹیٹ کے آ جاتے ہیں جس میں کہ وہ اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ کی اسمبلی جو ہے جس کو گورنر ہیڈ کرتا ہے ایز اے ایگزیکٹو, تو اس میں اس کی بھی وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اویلیبل فیکٹر ہوتا ہے جس میں کہ اسٹیٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ یو ایس کانگریس بھی ہے, فیڈرل لیول بھی ہے.
اس کی جو لائف آف دا ٹرم ہے وہ صرف 2 سال ہے یو ایس کی. اس کے بعد جو نیکسٹ اس میں آتی ہے وہ پھر آ جاتی ہے آپ کی سینٹ کی آپ کی جو ایج ہے یہاں پر وہ 30 ایئرس کی منیمم ایج ہونی چاہیے, اور اگر آپ یو ایس سٹیزن ہیں تو آپ کم از کم 7 سال تک آپ یو ایس سٹیزن رہیں, اس کے بعد آپ دین یو کین بیکم اے سینیٹر. تو سینٹ جو ہے وہ 6 سال کی ٹرم ہوتی ہے, اور جتنی بھی یہ تمام جو میں نے عرض کیا ہے جس میں کہ سٹی گورنمنٹ سے لے کے کاؤنٹی گورنمنٹ سے لے کے جوڈیشل سے لے کے ہر جگہ, اس میں جو ڈائریکٹ پاپولر ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. امریکہ میں جو صرف یونٹ یعنی ہر سینٹ کے لیے, کانگریس مین کے لیے, آپ کو اگر کوئی سٹی کا آپ کو کسی کو میئر بننا ہے یا اس کا سٹی کونسل مین کے لیے, ان سب کے لیے ہوتا ہے. ایون جو اسٹیٹ اٹرنی ہوتے ہیں, ڈسٹرکٹ اٹرنیز ہوتے ہیں, وہ تمام اٹرنیز بھی وہ پاپولر الیکٹڈ ووٹس کے ذریعہ ہی آتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک اپرچونٹی ہے ہمارے ینگ لوگوں کے لیے کہ یہ اس کو اگر جوائن کرتے ہیں. صرف پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک ایسے ہوتا ہے جس میں کہ ہر اسٹیٹ کے میجورٹی ووٹ جو ہوتے ہیں اسی اسٹیٹ کے ڈیلیگیٹ جو ہیں پورے کے پورے وہ پھر پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو پاپولر ووٹ میں یقیناً 4 ملین کا ڈیفرنس ہے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے 70 ملین ہیں اور تقریباً پریزیڈنٹ بائیڈن کے تقریباً کوئی 74 ملین ووٹس ہیں. تو یہ ایک ایسا بہترین سسٹم ہے خاص طور پہ ہماری آنے والی ینگ جنریشن کے لیے کہ وہ اگر پبلک سروس کو اگر وہ اپنا کیریئر بناتے ہیں تو اس کیریئر میں ان کے پاس یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور ایک اچھی بات جو کہ ہمارے خاص طور پہ ینگ جنریشنز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام جتنی بھی یہ ویکنسیز, میں تو خیر اس کو نہیں کہوں گا, یا جتنی بھی آفرنگز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کانگریس مین بھی بن سکتے ہیں, آپ سینیٹر بھی بن سکتے ہیں, آپ میئر بھی بن سکتے ہیں, ان تمام کے ساتھ ساتھ ایک جو بہت اچھے ان کے بینیفٹس ہیں اس میں ان کا پینشن کا پورٹ فولیو جو ہے وہ پورٹ فولیو اتنا اچھا ہے کہ جو کہ کارپوریٹ امریکہ سے بھی بیٹر ہے. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ پورٹ فولیو نہیں ملتا جو کہ پورٹ فولیو آپ کو ان لائک ایز اے یو ایس کانگریس اور ایز اے اسٹیٹ کانگریس مین یا ایز اے سینیٹر یا اور جو لوور لیول کے جو الیکٹڈ آفیشلز ہیں جو اس کے اندر آپ کو ملتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اپنے سامعین سے بھی درخواست کروں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو, آنے والی جنریشن کو امریکی سیاسی دھارے میں شامل کیجیے, کیونکہ ایوانوں تک آپ کی بات نہیں پہنچے گی تو آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سالو نہیں ہوں گے. تو پلیز اسپورٹس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر رہے. ہر کوئی آدمی اپنے بچے کو یا تو ڈاکٹر بنا رہا ہے, انجینئر بنا رہا ہے, آئی ٹی میں لے کے آ رہا ہے, اکاؤنٹنٹ بنا رہا ہے, سی پی اے بنا رہا ہے, لیکن یہ جو اہم جگہ ہے جہاں پہ صرف ہم تقریبات میں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کہ کاش ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہمارے بھی بات کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آج دیکھیں کیملا ہیرس جو ہیں, جو ان کے والد جمیکن تھے, والدہ جو تھی انڈین نژاد تھی, آج وہ وائس پریزیڈنٹ کے لیے پاکستان امریکہ کی ہسٹری انہوں نے بنائی ہے کہ خاتون کو وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے. آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کے بچے بھی اس طرح آ سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے بڑے اہم سوالات کرنے لگا ہوں آگے. ڈاکٹر صاحب, کیملا ہیرس جو ہیں, آپ جیسے پتہ ہے کہ آدھی انڈین بھی ہیں. کشمیر کا جو مدعا ہے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس میں پاکستان کا موقف کمزور نظر آ رہا ہے, وہ کشمیر کے حق میں, انڈیا کے حق میں زیادہ بات کریں گی, کس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ انڈین ڈسینٹ ہیں اور ان کی جو مدر تھی وہ انڈیا سے تھی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کیملا ہیرس امریکن بورن ہے اور وہ امریکہ میں تقریباً تھرو آؤٹ دیئر لائف ہی ہیز لیوڈ ان امریکہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان کے روٹس ہوتے ہیں وہ ان کو یاد کرتا ہے. جیسے کہ پریزیڈنٹ اوباما کینیا گئے تھے, لیکن پریزیڈنٹ اوباما کے پریزیڈنٹ بننے سے کینیا کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ کیملا ہیرس کے بننے سے کشمیر کو خاص طور پہ کوئی اس کا ایشو ہوگا. پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں اس کو, اب میں اس کے 2 بتاؤں گا, پولیٹیکلی اور ریئلسٹیکلی. پولیٹیکلی نو ڈاؤٹ کہ کیملا ہیرس نے جب پچھلے سال انڈیا نے 370 اپلائی کیا اور انہوں نے تمام اس کا سٹیٹس چینج کیا کشمیر کا, تو اس وقت کیملا ہیرس نے صرف ایک سینٹنس بولا تھا کہ وی آر ود کشمیریز, دے آر ناٹ الون. لیکن دیٹ واز ناٹ انف, کیونکہ اس کے بعد پچھلے 1.5 سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہو سکا.
جی جی تو اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ میں انڈیا کی لابی جو ہے وہ کانگریس سے لے کے سینٹ کے لیول سے لے کے اور تقریباً گراس روٹ لیول تک آن دا سٹی لیول وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اور وہ لوگ ایون میڈیا پر بھی جو ہے کوئی اینٹائی انڈیا نیوز جو ہے وہ ریلیز نہیں ہونے دیتے. سو کیملا ہیرس کے آنے سے مجھے یہ تو امید بالکل نہیں ہے کہ کشمیر کے کوئی چیز چینج ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر اگر کوئی بھی چیز چینج اگر ہوگی تو وہ دو وجہ سے ہوگی. ایک تو یہ کہ پاکستان کی ایگریسو فارن پالیسی اگر ہوگی تب ہوگی, جو کہ پاکستان کی اتنی زیادہ ایگریسو فارن پالیسی نہیں رہی پچھلے چند کبھی بھی رہی نہیں. جی جی اس میں میرا اپنا ویو ہے, آئی مے بی رانگ, لیکن نو ڈاؤٹ کہ اس میں عمران خان نے تو بہت پروموٹ کیا, پروجیکٹ کیا, لیکن جس طریقے سے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, خاص طور پہ ہمارے فارن آفس کو یا ہمارے فارن منسٹر کو خاص طور پہ, کہ وہ اس کی اپنا 10 منٹ کی 15 منٹ کی سی ڈیز پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے لے کے, کیونکہ 10 منٹ بہت ہوتے ہیں کسی بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو یا فارن منسٹر کو دکھانے کے لیے. وہ اگر ان کے پاس پرسنلی لے کر آتے, وہاں ڈیلیور کرتے, تقریباً 30-40 افیکٹو کنٹریز کے اندر اگر یہ اس طریقے سے رول کرتے تو ایک اویئرنیس آ جاتی. جہاں تک اسی لیے کہ اب یہ الیکٹرانک ایرا ہے, میڈیا کا ایرا ہے, اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ پرنٹ میڈیا میں تو امریکہ کی یہ پالیسی تھی انڈیا کی, اس کو کشمیر کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کے اوپر لکھا, واشنگٹن پوسٹ نے بھی اس کے اوپر لکھا, اس کے علاوہ انگلینڈ کے فائنینشیل ٹائمز میں بھی لکھا گیا. لیکن ان تمام پرنٹ میڈیا کے اوپر ایک آدھ ونس ان وائل آرٹیکل آنے کے بعد اس کے بعد پھر وہ بس خاموشی چھا جاتی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں جی کہ جب تک جی آپ کنٹینیو کریں. جی آپ کنٹینیو کیجیے ڈاکٹر صاحب. جی بتائیے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر دیکھیں آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بڑے عمر رسیدہ پریزیڈنٹ آئے ہیں جو بائیڈن, ان کی ہیلتھ ایشوز بھی ہیں, ان کو کچھ لوگ انزائمر بھی کہتے ہیں, ان کو بھولنے کا تھوڑا سا پرابلم بھی رہتا ہے. خدا نہ کرے اگر ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے یا اللہ نہ کرے جہاں فانی سے کوچ کر جاتے ہیں, تو اس صورت میں امریکن کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا, اور جب تک انتخابات نہیں ہوتے, چاہے وہ 1 سال بعد ہوں, 2 سال بعد ہوں, 3 سال بعد, یا وہ اپنی جو بھی ہوگی مدت. کیا آپ اس صورت میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیملا ہیرس کی جو زیادہ تر جو ترجیحات ہوں گی وہ انڈیا کی اور ان کی پالیسیز کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا؟ دیکھیں جہاں تعلق ہے نا انڈیا کی طرف امریکہ کی پالیسی آلریڈی بن چکی ہے, اور پچھلے تقریباً یہ 15 سال سے پالیسی بن گئی تھی, اور اس پالیسی کے اندر جو مین فیکٹر تھا وہ تھا اینٹائی چائنا. اور اینٹائی چائنا فیکٹر کو دیکھتے ہوئے امریکنز نے انڈیا کو جو ہے اس میں شامل کیا اپنے ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر. لیکن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو جو ہے ہم نے کوشش تو کی, مثلا مجھے کئی دفعہ موقع ملا اس کے اوپر بات کرنے کا, تو میں نے صرف جو کچھ میرا ٹریول میں, انٹرنیشنل ٹریول میں یا واشنگٹن میں کبھی کسی سے ملنا ہوا, تو میں نے ان کو صرف ایک بات بتاتا تھا کہ امریکنز کو جو بینیفٹ سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے افغانستان میں پاکستان نے دیا, اور اس کے بعد جو دوسرے مسلم ممالک تھے جہاں سے کہ غریب بچے ہم اٹھا کے لائے اور ان کو جہاد کے نام پہ ہم نے وہاں لڑوایا, تو میں نے کہا وہ بینیفٹ ان کو انڈیا سے نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انڈینز جو ہیں وہ سمارٹ ہیں زیادہ, اس لحاظ سے کہ وہ بلا وجہ میں امریکہ کی جنگ وہاں پہ نہیں لڑیں گے, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ انڈیا کو پتا ہے کہ ہم سب جو ہے نیوکلیر کنٹریز ہیں, 3 نیوکلیر کنٹریز آپس میں بارڈر شیئر کرتے ہیں, اور ان کے اگر آپس میں ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں تو انہیں وہیں پر ہی سیٹل کرنے ہوں گے. تو امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی سی یہاں پر ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس لحاظ سے کہ شاید وہ چائنا کو کرٹیل کر لیں گے, جو انہوں نے ایک اپنا گروپ بنایا ہے جس میں آسٹریلیا ہے, جس میں جاپان ہے, جس میں انڈیا ہے, اور جس میں امریکہ ہے, ان چار کا. لیکن یہ پالیسی اگر کیملا ہیرس چاہیں گی بھی صحیح, تو ان کے اوپر دیکھیں نا, ان کے اوپر کانگریس کا چیک ہے, ان کے اوپر جو آلریڈی بن چکی ہے, اور پھر ڈیپ اسٹیٹ بھی ہے امریکہ کی. ڈیپ اسٹیٹ وہ ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی انفلوئنس کرتی ہے بہت سارے ایگزیکٹو کے ڈیسیشنز کو بھی. تو کیملا ہیرس نو ڈاؤٹ کہ وہ ایک انٹرنیشنل ڈاکٹر صاحب ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جس سے بہت کم لوگ واقفیت رکھتے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, لیکن
وہ ایک اردو کا محاورہ ہے نا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر امریکن انٹرسٹ جائیں گے اور یہ جائیں گے تو وہاں پر یقینی طور پہ آپ یہ دیکھیں ہیں سیکورٹی کونسل کے اندر سوائے چائنا کے باقی سب لوگ ایک آواز میں بات کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اب بائیڈن کے آنے سے البتہ ایک چیز ضرور ہوگی. بائیڈن کے آنے سے جو ایک چھوٹی سی ایک ویج کریٹ ہوئی تھی بٹوین یورپ اینڈ امریکہ, جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یورپین یونین کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نیٹو کی سروسز کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور ہم نیٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے جو ملٹری کے ایکسپینسز تھے انہوں نے مانگے تھے اور یورپ کو دینے ہی پڑے تھے اس کے اندر, اور وہی حساب انہوں نے چائنا سے بھی کیا تھا. تو یہاں پر آ کے یہ چیز ضرور ہو جائے گی کہ یہاں پر آ کے تھوڑی سی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی بٹوین یورپین یونین اینڈ دا یو ایس, یا جیسے انہوں نے کنفرنٹریشن رکھی چائنا کے ساتھ بھی, تو وہ نہیں ہو سکے گی. چائنا کا جہاں تک ایک فیکٹر ہے آپ کے خاص طور پہ سامعین کے لیے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں اس کے لیے ایک بات بتانا چاہوں گا. چائنا نے پوری دنیا کو جو ہے نا دو طریقے سے انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اب آ کے, اور اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہے. پہلا جو کیپچر ہے وہ ہے کنزیومر کے اوپر, اور وہ کنزیومر کون سا ہے؟ وہ دنیا کا کنزیومر ہے ڈالر سٹور کا. یورپ سے لے کے امریکہ سے لے کے جہاں پر بھی دنیا میں ڈالر سٹورز ہیں وہاں پر ایک کامن آدمی کے لیے وہ سب چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ اس کو ادروائز اویلیبل نہ ہوتی. تو یہ چائنا کی ایک سکسیس ہوئی ہے. دوسری سکسیس چائنا کی یہ ہے کہ چائنا نے جو انڈسٹریلائزڈ امریکہ ہے اور انڈسٹریلائزڈ یورپ ہے, جیسے کہ فرض کریں کہ امریکہ کی آٹو انڈسٹری ہے, امریکہ کی ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے, ہیوی الیکٹریکل میکینیکل انڈسٹریز ہے, ہیوی ٹیکنیکل اور میکینیکل اگر یہ کمپلیکسز ہیں, ان کے جو کمپوننٹس کا جو پورشن ہے سگنیفیکنٹ نمبر جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے. تو اس کے اوپر کمپنیز کی جو اپنی پروفیٹیبلٹی ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. تو الٹیمیٹلی چائنا کو وہ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, اور جو کوالٹی کی پروڈکٹ چائنا پروڈیوس کرتا ہے وہ کوالٹی ابھی انڈیا کے لیے ڈیولپ کرنا فار دا نیکسٹ کمنگ ایئرز بہت مشکل ہوگا. اور اس میں ایک فیکٹر میں سمجھتا ہوں جو کہ ہمارے ہاں کے خاص طور پہ سب کانٹیننٹل کے پولیٹیشینز اپنے اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے, وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی اکانومی کتنی بڑی ہے. آپ کی اکانومی چھوٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بیٹر ہو سکتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم برکس کو بھی دیکھیں جس میں کہ انڈیا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, برازیل ہے اور رشیا ہے, یہ 4 کنٹریز ہیں. ان چاروں کنٹریز میں جو سب سے تھوڑا پر کیپیٹا انکم ہے لوور دین ساؤتھ افریقہ وہ انڈیا کا ہے. انڈیا کا تقریباً 2018 کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے 7,200 ہے, جبکہ ساؤتھ افریقہ کا 13,500 ہے پر کیپیٹا جی ڈی پی. تو اس کا مطلب ہے کہ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ, برازیل اور رشیا میں انڈیا سے بیٹر ہے. تو انڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ کشمیر اور پاکستان کے اوپر اتنا اپنا خرچہ کریں فوج کے اوپر, وہ اگر اپنی پر کیپیٹا پہ دیکھیں گے اس کے مقابلے چائنا اور انڈیا ایک ہی فیز میں آتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ انڈیا کا اگر $9 ٹریلین کے حساب سے 3rd لارجسٹ اکانومی ہے, لیکن 7,000 ان کا پر کیپیٹا ہے, ورسز چائنا کا 26.5 ٹریلین ہے جو کہ امریکہ سے 6 ٹریلین زیادہ ہے, اور ان کا پر کیپیٹا 21,000 ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کی کوالٹی آف لائف ڈیٹرمن کرتی ہے. بلکہ اگر ہم کمبائن اگر ہم دیکھیں 2 کنٹریز کا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تقریباً ملیشیا اور ٹرکی کا بھی پر کیپیٹا اگر آپ دیکھیں تو کلوز ٹو $28,000 ہے پر ایئر پر پرسن. تو یہ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ ان چیزوں پر فوکس نہیں کر پاتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے جو کمنگ ایرا جو ہے وہ ان کا ایکسکیوز می ان کا اکنامک جو ہے ان کے لیے وہ زیادہ ان کو اہمیت دینی چاہیے, اور اپنے اس فیز سے نکل جانا چاہیے کہ وہ چائنا کو یا پاکستان کو وہ ڈیفیٹ دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے ود اے میوچل انٹرسٹ, اور الٹیمیٹلی اگر ہم ایگریسو فارن پالیسی اب رکھیں گے آگے, جبکہ انڈیا جو ہے وہ اکنامیکلی اس کا ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ساری بہتری آ سکتی ہے کشمیر کے اوپر. باقی پرسنالٹیز کے آنے جانے سے نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ہر 4 سال کے بعد ایک نیا رومانٹسزم شروع ہو جاتا ہے, جیسے کہ ہمیں شروع ہوا تھا اوباما کے وقت, لیکن اوباما کے وقت پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچا کسی قسم کا بھی. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے ڈرونز اٹیک بھی ہوئے, اور ایبٹ آباد کا
इंसिडेंट भी हुआ। जी हाँ, और हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान एग्जैक्टली, में मार दिए गए, और वो ड्रोन आम एग्जैक्टली। शाम अभी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आखिरी आपसे डॉक्टर साहब करेंगे कि तारीख़ वतन के हवाले से, कि आप समझते हैं कि डेमोक्रेट कुछ ऐलान करेंगे, क्योंकि ओबामा साहब के दौर में भी कुछ नहीं हुआ, ट्रम्प साहब के दौर में भी कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की तारीख़ वतन ने। इसके बरस्बत हम देखते हैं कि दीवारें तो खड़ी कर दी गई, निवाल मैकडोनल्ड की मौत हो जाती है, जॉर्ज फ्लाइड की हो जाती है, ये भी एक आंसर पाया जाता है लोगों में कि इसकी वजह से ख्यालात हैं लोगों के कि ट्रम्प साहब की जो एग्रेसिव तकारीर थी मुसलमान अगेंस्ट, तो उसकी वजह से भी उनकी हार हुई है। डॉक्टर साहब, तारीख़ वतन के हवाले से आप क्या समझते हैं, कोई ये पैकेज ये गवर्नमेंट देगी? क्योंकि तारीख़ वतन की जो तादाद है वो तेज़ी से बढ़ भी रही है, और उनके बच्चों की भी विलादत हो रही है यहाँ पर, तो बच्चे जो हैं यहाँ के अमेरिकन सिटीज़न भी हो रहे हैं। इस बारे में ज़रा बताइए आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें इसमें अब ये हुआ है कि हिस्टोरिकल अगर हम देखें तो पिछले 40-45 साल में यहाँ पर तकरीबन 2 जनरेशन जो हैं वो हिस्पैनिक अमेरिकन की, या बहुत सारे जो तारीख़ वतन है उनकी वो पैदा हो चुकी हैं, और वो सब जो हैं वो यूएस सिटीजन्स हैं, और ये तकरीबन बन जाती है, सिर्फ अगर हम हिस्पैनिक्स की देखें तो तादाद ये तकरीबन 70 मिलियन बनती है। ये 70 मिलियन में से अगर आप इसका लगा लें 50% भी अगर वो यूएस बॉर्न सिटीजन्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा वोटिंग ब्लॉक क्रिएट हो गया है कि जहां पर कि डेफिनेटली अमेरिका को इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके अंदर इसको लेने की तारीख वतन के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि जो कि हम लोग आते हैं, हम एक लीगल वीजे पर आते हैं, विजिटर वीजा होता है या स्टूडेंट वीजा होता है या कोई स्कॉलरशिप होता है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर रहने लग पड़ते हैं, अपना स्टेटस हम चेंज करवा लेते हैं, कुछ लोग चेंज नहीं भी करवाते। तो दूसरा ये है कि जो कि लोग साउथ और सेंट्रल अमेरिका से आते हैं, साउथ और सेंट्रल अमेरिका से आने वालों के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पॉइंट था वो किसी हद तक सही था। उनका ये पॉइंट था कि देखें, दुनिया के इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं करते कि आप 10-20 हजार लोगों का मजमा लेके आप बॉर्डर पे पहुंच जाएं और फिर आप बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जाएं। और उसकी वजह ये होती है कि ये सिर्फ उन मुल्कों में होता है जहां पर कि वार हो रही हो। जैसे अगर सीरिया में वार हो रही थी तो वहां से बहुत सारे लोग इराक में आ गए, जैसे अफगानिस्तान से वार हुई तो पाकिस्तान में 4 मिलियन अफगानीज आ गए थे। जी, अब तो वार डॉक्टर जोन में करोड़ों तो में आप भी पहुंच कर गए हैं। सकते हैं। वो 40 लाख अभी तक कहते हैं लोग, लेकिन वो तकरीबन 2.5 करोड़ तक पहुंच चुके हैं अब। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो फिर हमारे यहाँ बॉर्डर कंट्रोल्स नहीं थे। जी जी और दूसरी बात ये कि हमने फिर ये भी किया कि हमने 40 लाख लोगों को स्कैटर्ड कर दिया थ्रू आउट द कंट्री। जी और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब हमें अल्टीमेटली उनके बच्चों को, तो वहां के बॉन्ड थे, उनके शनाख्ती कार्ड बनना पाकिस्तान में वैसे ही बड़ा इजी था, पासपोर्ट बनना, तो ये सब कुछ हो गया। वो तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर भी हमें कुछ बात करनी पड़ेगी कि ये क्या हुआ है। लेकिन अमेरिका के अंदर अब आके ये है कि इन्हें एक आध एमनेस्टी ऐसी लानी पड़ेगी कि जिसके अंदर जो लोग हैं उनको ये दे दें। इसमें एक चीज जो कि मैंने अपने मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, यूएस गवर्नमेंट के डेलीगेशंस के साथ कोलंबिया और मेक्सिको भी गया था मैं, इसके अलावा चिली जाना हुआ, पेरू हुआ। तो मैंने वहां पे जाके जब लोगों से बात करता था तो वो एक बात मुझे कहते थे, वो कहते थे कि हम अमेरिका ज्यादातर उन लोगों को भेज देते हैं जो कि हमारे यहाँ इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते और उनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, कि वहां पर वो लोग जाते हैं और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल जाती है, फ्री सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो एक साइकोलॉजी एग्जिस्ट करती है, तो कि भाई, तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसी के ऊपर आके उन्होंने फिर ये वॉल बनाने का उन्होंने ये बिड़ा उठाया था। कि उसकी वजह ये है कि अगर उस दौर के अगर हम देखें लोगों को ज्यादातर, तो जैसे एशिया से और ईस्टर्न यूरोप से और यूरोप से प्रोफेशनल्स लोग आए थे एजुकेटेड, तो यहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन थी। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में एक बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है। लेकिन इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद जो ओबामा है, ये अपना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वो शायद इसके ऊपर डेफिनेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी और वो करेगी। और मैं समझता हूँ वैसे भी जो बच्चे यहाँ आ चुके हैं उनकी 3 जनरेशन अगर यहाँ पर हैं तो उनके पेरेंट्स को लीगलाइज करने में कोई ऐसी बात नहीं है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर जफर बुखारी साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा मुफीद मालूमात देते हैं हमारे लिसनर को, और बहुत सारी जो चीज़ें हमें नहीं मालूम होती आपके तवज्जो से मालूम होती है, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपने हमारा बनाया है और बहुत अच्छी मुफीद मालूमात लोगों को दी कि अपने बच्चों को किस तरह अमरीकी सियासी धारे में शामिल कर सकते हैं, आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, आपको इसी तरह ज़हमत देते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। सामीन, हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब थे। डॉक्टर ज़फ़र बुखारी साहब माहिर माशियात भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में लेक्चरार भी हैं, दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते हैं और गहरी नज़र रखते हैं मईशत के ऊपर, पूरी दुनिया की, और आने वाले वक्तों में बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन करते हैं और बहुत ही मुफीद मालूमात भी आज प्रोग्राम में हमारे बताइए। तो यकीनन मैं अपने उन दोस्तों से और जो भी मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरफ भी, सियासत की तरफ भी लेकर आएँ, क्योंकि आप देखें आज कैमला हैरिस इंडिया की हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बन गई और वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रही हैं इंडिया की आदि के बता रही हैं, और प्राउडली कह रही हैं कि मैं इंडियन हूँ, जमीकन भी है मेरे वालिद से, तो सब चीज़ें वो बता रही हैं। हम भी प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो पाकिस्तानी निसाद है और अमेरिका की धारे में आई है, और इस तरह लोगों को प्रमोट करें। मैं अप्रिशिएट करूँगा बुशरा एमी वाला स्कोकी, हमारी सिटी की, जो इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा भी लिया था, पिछले लोकल स्कोकी के जो इंतखाबात थे, और उसमें एक उन्होंने रनर अप रही, और मैं कहूँगा हार गई, कुछ भी कह लें आप, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर दी, पाकिस्तान का नाम रोशन उन्होंने कर दिया। तो प्लीज़ आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप इस तरफ सोचें। डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी और सीपीए तो हमने बहुत बना लिए, एक क्वालिटी के सियासतदान नहीं बना लिए। और अगर अच्छे पढ़े लिखे यहाँ के निज़ाम के पढ़े हुए बच्चे अगर आएंगे, तो ये जो तस्वीरी मुजाहिद है ना, जैसे डेमोक्रेट के लोग जीत जाते हैं तो अपनी अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो उनकी भी लगाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता कि वो हैं किसकी तरफ, लेकिन उनकी तस्वीरें बड़ा कुछ मैसेज देती हैं। और ये तलंगे किस्म के जो लोग हैं कॉर्नर्स पे बैठ जाते हैं, लोगों के ऊपर इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे पास आएँ, मेरे फ़लाँ कांग्रेसमैन से ताल्लुकात हैं, फ़लाँ सिटी के मेंबर से ताल्लुकात हैं, मैं आपके काम करवा दूंगा। आने वाले वक्तों में मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आपके दरमियान में ही उन्हीं सबको अपने बराबर में बैठ के प्रोग्राम करेंगे और आपके जो भी कम्युनिटी के मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से ऑफिस भी बंद हैं, कोर्ट्स बंद हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। इवन ये कि लोगों ने सही तरह वोट भी अपने नहीं दे सके, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, वोट बाय मेल जो किया वो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है लोगों को। लेकिन जो मरीज़ थे वो क्या करते, और जो नहीं जा सकते थे पोलिंग स्टेशंस, तो मैं उन लोगों की छुट्टी करें जो तस्वीरी मुजाहिद हैं और जो लोगों के सामने इंप्रेशन देते रहते हैं कि या मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ रिपब्लिकन का या डेमोक्रेट का बहुत बड़ा पंडित हूँ, और मैं शिकागो या जिस सिटी में रहता हूँ उसको मैं रन करता हूँ, मेरे फ़लाँ से ताल्लुकात हैं, मेरे फ़लाँ से ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात अमेरिका में नहीं चलते। आपका कोई भी लीगल काम हो, आप किसी उस ऑफिस में जाएँ, वहाँ वो काम बिल्कुल ऐसे तरीके से होते हैं, ना कोई अंडर द टेबल पैसे लिए जाते हैं, ना कोई आपसे रिश्वत तलब करता है ओपनली। ऐसा अमेरिका की एक अच्छी बात है कि नहीं होती। हाँ, जायज़ काम की मैं बात कर रहा हूँ, नाजायज़ काम है तो उसमें तो रुकावटें आप जानते हैं, अमेरिका बड़ा स्ट्रेट है इस बारे में, और नाजायज़ काम होने भी नहीं चाहिए। जब अपने मुल्क को आपने मिलावट वगैरह से भरपूर कर दिया और करप्शन से कर दिया, तो इस मुल्क में मैं मानता हूँ कि करप्शन है, करप्शन हर जगह है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आपकी जायज़ काम है, आपको कोई बिज़नेस लेना है, आपने कुछ नई स्ट्रेटजी बनाई है अपनी लाइफ के अंदर, तो ये लोग आपकी हेल्प भी करते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अमरीकी जो सियासतदान है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो चाहे अमरीकी कम्युनिटी या कोई सी भी कम्युनिटी हो, उसमें जाते हैं और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि आप सियासी धारे में शामिल हों। तो प्लीज़ सोचिए इस बारे में। और ये जो तस्वीरी मुजाहिद हैं, इनकी छुट्टी कीजिए अपनी ज़िंदगी से, और ये इनकी असर रसूख से बाहर निकलें। ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, जहन में रखिएगा। सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि मेरी फ़लाँ के साथ तस्वीर है, ओबामा के साथ तस्वीर, हिलरी के साथ है, जो बाइडन के साथ है, या ट्रम्प साहब के साथ है, या कांग्रेसमैन के साथ है, या सेनेटर के साथ है। ये सिर्फ आपको मरगूब कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो सामीन, आपको शायरी की तरफ लेके चलते हैं। परवेज़ अनवर वदावन साहब की खूबसूरत सी शायरी आपको सुनाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक पोएम लेके आ रहे हैं। तो इस पोएम में ये है कि हम बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन काम नहीं करते, और झूठ पे चलते हैं, सच्चाई पे नहीं चलते। तो इसी पे मैंने कुछ थोड़ा सी कोशिश की है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं कि सिर्फ जन्नत के तलबगार हैं हम, सिर्फ जन्नत के तलबगार हैं हम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं रोज, बड़ी बड़ी बातें करते हैं रोज, अमल करना बहुत मुश्किल है हमको, अहादीस सुनते पढ़ते हैं रोज, अमल करना बहुत मुश्किल है हमको,
अहादीस सुनते पढ़ते हैं रोज, उठना बैठना हमारा यूरोपी हो गया, उठना बैठना हमारा यूरोपी हो गया, यूरोप की चीजों का इंतजार करते हैं रोज, यूरोप की चीजों का इंतजार करते हैं रोज, बेकार हम बैठ नहीं सकते, बेकार हम बैठ नहीं सकते, आपस में लड़ने का प्रोग्राम है रोज, आपस में लड़ने का प्रोग्राम है रोज, सूद के खिलाफ रहते हैं हम, सूद के खिलाफ रहते हैं हम, इसी पे चलते हमारे कारोबार हैं रोज, इसी से चलते कारोबार हमारे कारोबार हैं रोज, सिर्फ जन्नत के तलबगार हैं हम, सिर्फ जन्नत के तलबगार हैं हम। तो भाइयों ये ना पोएम हमने इसलिए बनाई है कि सिर्फ जन्नत के तलबगार बने रहेंगे, लेकिन अमल आमाल ये सब कुछ करना पड़ेगा, जैसा हमारा दीन, जैसा हमारा कुरान कहता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। अब जब उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को शुरू किया तो क्या था, उनके पास कोई ना वो क्या नाम है सामान था लड़ने का, ना कोई फैक्ट्रियां लगी हुई थी, तो फिर भी उन्होंने देखो ना पूरी दुनिया को फतह किया। तो कोशिश यही करनी है कि हम सादगी पे आए और पूरी दुनिया को फतह करने की कोशिश करें और उसी तरीके से चलें। आज हमने अखराजात इतने बढ़ा लिए हैं, फिर कहते महंगाई हो गई है। और भाई महंगाई नहीं हुई, सादगी पे आओ। सादगी नहीं है, सारा दिन पिज्जा खाना, ये खाना, वो खाना है, तो इसमें तो भाई बड़ा खर्चा अखराजात होते हैं। बहरहाल जी हम सादगी की बात करेंगे थोड़ी सी, और सिर्फ जन्नत के तलबगार नहीं हो रहना, काम भी करो, ठीक है ना, जैसे अल्लाह ताला और हदीस और फरमाया जाता है उस पर अमल करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब दुआ में याद रखिएगा और हमारे को कभी कभी फीडबैक भी दिया करें कि आपको कोई चीज हमारी अच्छी लगी नहीं लगी, हम भी तो कोशिश करते हैं ना आपके लिए, आपको भी हमारी फिक्र होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। परवेज अनवर वदावन साहब, मैं अपने तमाम लिसनर्स से और तमाम फेसबुक फ्रेंड्स से कहूँगा कि अनवर साहब का नाम लिख के परवेज़ अनवर वदावन साहब बिल्कुल इनको फीडबैक दें। अपनी तबीयत की नासाजी के बावजूद भी ये आपके लिए खूबसूरत सा कलाम लिख के अपना भेजते हैं, अपनी खूबसूरत सी शायरी भेजते हैं। सामीन हमारे साथ रहिए। कोरोना मास्क के हवाले से कराची के साथ दोबारा गलीज़ इक़दाम किया गया है, उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ रहिए। एक स्पॉन्सर की तरफ आपको लेके चलते हैं, एक गीत भी आपको रीना अरफान की आवाज़ में सुनाते हैं। आपको स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, और हमारा एक मखसूस ऐड है फ्रेस्को, निम्को, डे फ्रेश मिल्क और चांदनी बोतीक। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में आते हैं, और रीना अरफान के गीत के बाद कराची में जो मास्क की कीमत लगाई गई है और दूसरे सूबों में जो लगाई गई है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा और अपने कराची के लोगों को खूब लताड़ूँगा उनकी बेहिस्सी पर। तो सुनते रहिए, ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। मेरे साथ रहिए। स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable
with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. मोज़िज़ सार्फिन, पाकिस्तान का मशहूर और मारूफ निम्को फ्रेस्को अब आपके अपने शहर में मौजूद है। आज ही किसी भी देसी ग्रोसरी स्टोर से आप खरीद सकते हैं। फ्रेस्को खस्ता और ताज़ा दही बूंदी, नमक पारे, शक्कर पारे, चाट पापड़ी और मसाला पापड़ी से आज ही अपनी फैमिली के साथ फुर्सत के लम्हात को मज़ीद खूबसूरत बनाइए और पाकिस्तान की बनी हुई फ्रेस्को निम्को से अपने वक्त को मज़ीद खुशगवार बनाइए। फ्रेस्को। Gulp the boost of favorite Chocolicious chocolate. Dayfresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the sweetness of Slurpee strawberry. Dayfresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of your favorite Chocolicious milk. Dayfresh flavored milk. Doodh with an attitude. Gulp the boost of pista and the magic of saffron. Dayfresh flavored milk. Doodh with an attitude. फ्रेश फ्लेवर मिल्क, हर घूंट ग़िज़ाइयत, प्रोटीन और लज़्ज़त से भरपूर। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क पीते जाओ और जिंदगी के हर मुकाबले में जीतते जाओ। डे फ्रेश फ्लेवर मिल्क। तो सामीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने, हमारे ऐड सुने। प्लेजेंट ट्रैवल के पास जाइए, बेहतरीन रेट इनके पास अवेलेबल हैं। और फ्रेस्को निम्को और डे फ्रेश मिल्क और मलबूसात बेहतरीन चांदनी बुटीक के मिर्ज़ा साहब से कांटेक्ट कीजिए। शादी भी और दीगर तकरीबात के लिए इनके पास खूबसूरत मलबूसात हैं। मेरे साथ रहिए, अभी कुछ ही देर में आपसे गुफ्तगू करेंगे। कराची में जो मैस की पाबंदियां हुई हैं उनको जुर्माना जो होगा लोगों पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। एक खूबसूरत सा गीत आपको सुनाते हैं रीना इरफान की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। उनके साथ होते हैं उनके हस्बैंड इरफान कुरैशी जो बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज करते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। और उनकी कामयाबी का यही राज है कि मियाँ बीवी जो कहते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, चार होते हैं बल्कि साथ होते हैं। बड़े खूबसूरत आवाज़ में बड़ी उम्दगी से गीत गाती हैं। सुनिए, इंजॉय कीजिए एंटरटेनमेंट टाइम में। फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे कराची की आवाज़ से। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। मैं
تو سامعین آپ نے یہ خوبصورت سا گیت سنا رینا عرفان کی آواز میں، اور ان کے ہسبینڈ عرفان قریشی خوبصورت میوزک کمپوز کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا ان کا گیت. پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے پرویز انور وداون صاحب کی شاعری پر اور رینا عرفان کی خوبصورت گائیکی کے اوپر. فیڈ بیک تو بنتا ہے، کیوں نہ بنے، اتنی خوبصورت آواز ہے اور اتنے ایک منفرد انداز سے گاتی بھی ہیں بالکل فرینڈلی ماحول میں. تو پلیز فیڈ بیک دیجیے. آج سامعین آپ سے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کریں گے کراچی کے حوالے سے کہ بڑی عجیب ہی یہ سندھ کے اندر کراچی کو تو لگتا ہے کہ نا سونے کی کان ہے، چڑیا ہے بھائی، ایک ہی دفعہ ہی کاٹ دو. اگر اتنا غرور ہے، اتنا ہی پرابلم ہے یہ مرغی کو، ہر کوئی اس سے کھیل رہا ہے کراچی سے، کراچی کے رہنے والے لوگوں سے، اس کے جذبات سے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے 100 روپے جرمانہ ہوگا میس نہ پہننے کا، اور کراچی کے لوگوں کے لیے 500 روپے جرمانہ ہوگا. اس پہ کچھ نہیں، کوئی نہیں بول رہا. لیکن ایک ٹویٹ میرے پاس آئی جماعت اسلامی کے امیر جناب نعیم الرحمان صاحب کی، اور بھی بہت سارے لوگوں نے احتجاج کیا. لیکن ابھی میں جیسے ایم کے ایم پاکستان ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور بھی جو لوگ ہیں کراچی میں، وہ اس بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے. اور میں کراچی کی عوام سے کہوں گا کہ بھائی آپ نے کب تک چپ رکھنی ہے. آپ لوگوں کے سیل فون چھین لیے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں ڈکیتی ہو جاتی ہے، آپ کارڈ رکھ لیتے ہیں، آپ کے کو بجلی نہیں دی جاتی، آپ کہتے نہیں دیجیے، سر جھکا لیتے ہیں آپ بے شرموں کی طرح، بغیرتوں کی طرح. آپ کہتے ہیں ہم جنریٹر لگا لیں گے. آپ کے لوگوں کو اسکول میں تعلیمی لحاظ سے پیچھے کر دیا کہ آپ نے کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہم ٹیوٹر لگوا لیں گے. آپ کے تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا گیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پڑوس میں ٹیوشن والی باجی زندہ باد. ایک تو ہمارے یہ باجی نے بھی بڑا وہ کیا ہوا ہے کہ شادیاں بھی ان کی بڑی دیر سے ہوتی ہیں، اور پھر وہ باجیوں کو یہ بھی چاہیے کہ سوچیں اور بچوں کو بھی شعور دیں کہ ہمارے لوگ آواز اٹھائیں. کون آواز اٹھائے گا اس بارے میں؟ گورنمنٹ تو جو آدھا مہاجر جو ہے ہمارا وہ ہینڈسم وزیر اعظم، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ صرف کراچی کے لوگوں کو زندہ لاشیں جو کہہ کے گیا تھا وہ بالکل صحیح کہہ کے گیا تھا. میں یہاں پر تو اس کے 100 نہیں 500% اس کی بات سے متفق ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے نا آواز نہیں اٹھانی. آپ کو ملاوٹ والی چیزیں مل جاتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو آرام سے کھلاتے ہیں، ہاں بیٹا یہ کھا لو، مر جاؤ. زیادہ 50 سال سے زیادہ نہیں جینا، 40 سال میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بھی زندہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی تجوریاں بھر رہی ہیں. اور وہ لوگ جو کراچی کے مقامی نہیں ہیں، غیر مقامی، کو تو اس چیزوں سے سروکار ہے ہی نہیں کہ وہ 500 روپے دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کا گرائی جو ہے پولیس والا بھی ہوگا یا رینجرز والا ہوگا یا کورٹ کے اندر ان کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. میں ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ اگر ہمارے کراچی میں کسی کے خلاف غیر مقامی شخص کی FIR کٹ جاتی ہے تو پھر گاؤں کے پورے لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں. ہمارے لوگ اتنے بے حس ہیں کہ اگر پڑوسی کا بچہ اگر پولیس والے اٹھا کے لے جائیں یا کوئی اور سیکورٹی اہلکار اٹھا کے لے جائیں تو ان کو بڑے سکون سے کہتے ہیں یار ان کے بچے کو تو 10 دفعہ منع کیا تھا، کوئی نہیں آتا اس کی ہیلپ کے لیے. آپ لوگوں میں اتحاد کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ آپ لوگ کب آواز اٹھائیں گے؟ کب تک بے حس بنے رہیں گے؟ کب تک بے شرم بنے رہیں گے کہ آپ کا تو پیسہ ایسا لوٹا جا رہا ہے، آپ کے جو خزانے ہیں وہ خالی ہوتے جا رہے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھرے جا رہے ہیں. اور میں دوسری اہم بات کہوں گا کراچی کے لوگوں سے کہ بھائی جو شرم ہے نا آپ کے اندر چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں، اس شرم چھوڑ دیجیے. گورنمنٹ جابس کے لیے آپ کے لیے تقریباً مکمل دروازے جو ہیں بند ہو چکے ہیں، اور وہ کوٹا سسٹم کی جو لعنت عمران خان نے اور طویل المیعاد کے لیے نافذ کر دی ہے. آپ کے لیے ایک اور ایک خوشخبری ہے، ابھی بھی خاموش رہنا، بے شرموں کی طرح، بغیرتوں کی طرح بیٹھے رہنا، کچھ نہیں بولنا ان کو کہ کر کے آ رہے ہو. وہ آدھا مہاجر آپ کو نا، وہ آدھا مہاجر آپ کو تو مہاجر رہنے ہی نہیں دے گا، بلکہ آنے والے وقت بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ابھی حیدر عباس رضوی صاحب بھی آ گئے ہیں، عادل صدیقی صاحب بھی آ گئے. 18ویں ترمیم پہ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا، اس پہ کام ہوگا، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. ابھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں PTI میں اور پیپلز پارٹی کے اندر، اور جزیروں پہ بھی ابھی جنگ کھڑی ہوئی ہے. وہ بھی ایک ایسی ہے کبھی بھی جلدی پر تیل کا کام کر سکتی ہے کچھ چیزیں. تو پلیز سوچیں یہ کراچی کے ساتھ ناانصافیاں کیوں ہیں. 500 روپے جرمانہ پڑے گا ان لوگوں کو جو میچ نہیں کریں گے، اور باقی پورے ملک میں ان کو 100 روپے پڑے گا. کیوں بھائی؟ اس لیے کراچی کے لوگ اب فدو کھاتا چل رہا ہے یہاں پر، کیا فدو کھاتے میں چیزیں دیتے رہیں گے کراچی کے لوگ؟ مانا کہ بڑے بے حس ہو گئے، بے شرم ہو گئے، لیکن کچھ لوگ تھوڑے سے غیور ہیں، ان کو اپنی عزت، اپنے کہتے ہیں نا کہ حبیب جالب کو دیکھ لیں کہ ان کے بچے کیا کام کر رہے ہیں، اور شبلی فراز کو دیکھ لیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، احمد فراز کا بیٹا. تو صحیح ہے، کچھ لوگ چاپلوسی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ بھی مل گئے ہیں اور گورنمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن کب تک؟
کہتے ہیں نا ظلم سے ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو ظلم سہتا ہے نا وہ زیادہ گناہ گار ہے. کب بولیں گے بھائی ہر چیز کے اوپر سر جھکا لیں گے, پانی نہیں مل رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹینکر بلوا لیں گے گھر پر, بہت بڑے میں ٹینکر کو پانی مل جاتا ہے, آپ کو پانی نہیں ملے گا. اور مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے تو کراچی کا کہنا دیوالی یہ تو ہمارے لیے دبئی بنا ہوا ہے, دبئی چلو اس کو دبئی بنایا ہوا ہے. اب دبئی کو بھی کنگلا کر لیا ہے جو اصل دبئی ہے. پلیز سوچیے اس بارے میں, اور کراچی کے حالات اسی طرح بگڑتے رہیں گے اور ناانصافیاں ہوتی رہیں گی, اور ہمارے لوگ اسی طرح بے عزت رہیں گے. اپنی اخلاقی قدروں کو بڑھائیں, اپنے اندر اتحاد قائم رکھیں. پڑوس کے اندر کوئی بچہ خدا نہ کرے کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو پورا محلہ کھڑا ہو, سارے لوگ کھڑے ہو, ہاں بھائی کیوں پہ کھڑا ہے, کوئی جرم کیا ہے, کوئی ناانصافی کی ہے. سامنے والے کے تو جرم بھی کرتا ہے وہ بھی چھوٹ کے چلے جاتا ہے آرام سے. میں نے آپ کو ایک مثال بتائی ہے کہ پورے گاؤں اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پکڑا کیوں کر رہا ہے, اور وہ ساری مراد کی جاتی ہے. سوچیے اس بارے میں, آپ کہاں کھڑے ہیں, آپ اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کے گھر کے آگے کوڑا پڑا ہوا ہے, آپ کہو یہ کوئی مسئلے کی بات ہے, بدبو تو آ رہی ہے. ماسیاں جو ہے تھیلی بنا کر گھر کے باہر پھینک کے چپکے سے پھینک کے چلی آتی ہے, دوپٹے میں دبا کے لے کر آتی ہیں. آپ کے تو پھینکنے تو یار ورنہ ماریں گے ہم لوگوں کو. بھائی تھوڑا سا سوچیے سمجھیے کب تک چلتی رہے گی یہ چیزیں. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.